اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آج ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم حضرت آدم علیہ السلام جتنی دیر تک حیات رہے، ظاہری طور پر موجود رہے، وقت کے اس لمحے تک آپ کی اولاد کی تعداد کتنی تھی، اس سلسلے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج کی رات میں آسمان دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا۔ آپ علیہ السلام کی دائیں اور بائیں جانب بہت سی روحیں جمع تھیں۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب آپ اپنی بائیں جانب دیکھتے تو آپ رونے لگ پڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ شخصیت کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا حضور یہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ جو آپ کے دائیں اور بائیں ارواح مقدسہ موجود ہیں یہ آپ کی اولاد کی روحیں ہیں۔ اور جب آپ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں یہ جنتی ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر ہنس پڑتے ہیں، اور جب آپ بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اور علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں 40 بچے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں 240 بچے پیدا ہوئے۔ بچے پیدا ہونے کا شیڈول ترتیب یہ تھی کہ 2 بچے صبح کے وقت پیدا ہوتے تھے اور 2 بچے شام کے وقت پیدا ہوتے تھے۔ ایک لڑکا صبح کے وقت پیدا ہوتا اور ایک لڑکی صبح کے وقت پیدا ہوتی۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی شام کے وقت پیدا ہوتے۔ صبح کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی شام کے وقت پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کی جاتی، اور شام کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی صبح کے وقت پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کی جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلا بیٹا قابیل اور سب سے پہلی بیٹی کلیمہ پیدا ہوئی، جبکہ آخری بیٹا اور بیٹی میں آپ کا بیٹا عبد المغیث پیدا ہوا اور آخری بیٹی ام مغیث پیدا ہوئی، اور یوں پھر آپ کی اولاد کی تعداد کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا رہا۔ کچھ مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد اور اپنی اولاد کی اولاد میں سے 4 لاکھ افراد دیکھے تھے۔ یعنی بوقت وصال جب آدم علیہ السلام کی روح جسم سے نکل رہی تھی، وقت کی اس لمحے تک آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، ان کی ٹوٹل تعداد 4 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس روایت کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی جب عمر 130 برس ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس تھا، جنہوں نے 800 سال کی عمر پائی۔ شیس علیہ السلام کے ہاں انوش بیٹا پیدا ہوا جنہوں نے 815 سال کی طویل عمر پائی۔ انوش کے ہاں کینان بیٹا پیدا ہوا جس نے 910 سال کی عمر پائی۔ کینان کے ہاں مہل ایل بیٹا پیدا ہوا جس نے 830 سال کی عمر پائی۔ مہل ایل کے ہاں یرد نامی بیٹا پیدا ہوا جس نے 800 سال کی عمر پائی۔
یرد کے ہاں خنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے 800 سال کی طویل عمر پائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاں بیٹا متوشالہ پیدا ہوئے جنہوں نے 782 سال کی طویل عمر پائی۔ متوشالہ کے ہاں لامک پیدا ہوئے جنہوں نے 595 سال کی طویل عمر پائی۔ لامک کے ہاں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین، حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب عمر 500 سال ہوئی تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا کیے۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام سام تھا، آپ کے چھوٹے بیٹے کا نام حام تھا، اور آپ کے ان سے چھوٹے بیٹے کا نام یافس تھا۔ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، عربی لوگ ہیں، یہ حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوڈانی لوگ جتنے بھی ہیں وہ حام کی اولاد میں سے ہیں، اور ترک جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ محترم ناظرین، اب اگر فردن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی بات کی جائے، سام بن نوح کا جب تذکرہ کیا جائے تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ سام بن نوح کے ٹوٹل 90 لڑکے تھے۔ آپ کے 90 اولاد میں سے سب سے مشہور جو بیٹے تھے، آپ کے ایک بیٹے کا نام عراق تھا۔ اس بیٹے نے پھر آگے چل کر عراق کے نام سے ایک شہر آباد کیا، وہ شہر بعد میں اب ملک عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے دوسرے بیٹے کا نام فارس تھا، جس نے فارس کے علاقے ایران کو آباد کیا۔ آپ کے تیسرے بیٹے کا نام شام تھا، جس نے ملک شام کو آباد کیا۔ اور اس کے ساتھ آپ کے دوسرے بیٹے حام بن نوح ہیں، ان کے ٹوٹل بیٹے 6 تھے۔ ہر بیٹے نے آگے چل کر ایک شہر کو آباد کیا۔ حضرت حام بن نوح کا سب سے مشہور ترین بیٹا ہند تھا، ہند نے ہندوستان کو آباد کیا۔ آپ کے دوسرے بیٹے کا نام سندھ تھا، سندھ نے سندھ کے علاقے یعنی ٹھٹھا اور ملتان کے علاقے کو آباد کیا۔ آپ کے تیسرے بیٹے کا نام حبش تھا، جس نے حبشہ کے علاقے کو آباد کیا۔ آپ کے چوتھے بیٹے کا نام افرنٹ، پانچویں کا نام مرمز اور چھٹے کا نام بغیہ تھا۔ اور حام بن نوح کا سب سے مشہور بیٹا ہند تھا۔ ہند کے آگے چل کر 4 بیٹے ہوئے۔ ہند کا سب سے پہلا بیٹا پورب تھا، دوسرے بیٹے کا نام بنگ تھا، بنگ نے پھر بنگال کے علاقے کو آباد کیا۔ آپ کے تیسرے بیٹے کا نام دکن تھا، دکن نے حیدرآباد دکن کے علاقے کو آباد کیا۔ آپ کے چوتھے بیٹے کا نام نہروال تھا، نہروال نے ہند کے اندر نہروال کا علاقہ یا نارووال کا علاقہ آپ نے آباد کیا تھا۔ آپ کے تیسرے بیٹے اور آخری بیٹے کی جب بات کی جائے یعنی یافس بن نوح کی، تو یافس بن نوح کے کئی بیٹے تھے۔ آج کے دور میں یہ جتنے بھی ہمارے ترک قبیلے ہیں، مغل قبیلے ہیں، چغتائی، ازبک اور یاجوج ماجوج، یہ سارے کے سارے قبیلے یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یافس بن نوح کے مشہور ترین 2 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام ترک تھا، جس نے ترک کے علاقے کو آباد کیا۔ ترکی لوگ سارے کے سارے ترک کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے دوسرے بیٹے کا نام چین تھا، چین نے ملک چین میں جا کر چین کے علاقے کو آباد کیا۔ اور اب اگر یافس بن نوح کی بات کی جائے تو یافس بن نوح نے کئی شادیاں کی اور آپ کے کئی بیٹے تھے۔ ان کئی شادیوں میں سے یافس بن نوح نے ایک جن عورت کے ساتھ شادی کی، جس کے بطن سے آپ کی اولاد یاجوج ماجوج پیدا ہوئی۔ یافس چونکہ خود انسان تھے اور آپ کی بیوی جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اب اس عورت کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی اس میں انسانوں کی خصوصیات بھی موجود تھیں اور جنات کی خصوصیات بھی موجود تھیں، اور آپ کی یہ اولاد جو اس جن عورت کے بطن سے پیدا ہوئی اس کا نام یاجوج اور ماجوج ہے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی کتاب تفسیر عثمانی میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ قوم انسانوں اور جنات کا مجموعہ ہے۔ محترم سامعین،
یہ تھی مختصر سی گفتگو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ تلاش علم کے نام سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔